أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظीम। तर्जुमा। और जिस वक्त इरशाद फरमाया आपके रब ने फरिश्तों से कि ज़रूर मैं बनाऊंगा ज़मीन में एक नाइब, फरिश्ते कहने लगे क्या आप पैदा करेंगे ज़मीन में ऐसे लोग जो फसाद करेंगे? और हम बराबर तस्बीह करते हैं अल्लाह और तकदीस करते हैं आपकी। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूँ इस बात को जिसको तुम नहीं जानते, और इल्म दे दिया अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनको पैदा करके सब चीज़ों के अस्मा का। फिर वो चीज़ें फरिश्तों के रूबरू कर दी। फिर फरमाया कि बतलाओ मुझको अस्मा इन चीज़ों के, यानी माँ इनके आसार व खवास के, अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया आप तो पाक हैं, हमको इल्म ही नहीं मगर वही जो कुछ हमको आपने इल्म दिया। बेशक आप बड़े इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं कि जिसके लिए मसलहत जाना उसी कदर फ़हम व इल्म अता फरमाया। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम इनको इन चीज़ों के अस्मा बतला दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने इनको इन चीज़ों के अस्मा बतला दिए तो हक़ ताला ने फरमाया देखो
میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نہ گرا، کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ تم بھی ان ہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ پھر لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کے وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے۔ ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک۔ بعد ازاں حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے آ جاؤ اس بحث سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی، نہ تو کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔